پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے طریقہ کار بنا لیا ہے۔ کاف لیگ والوں کے 10 بندے ہیں تو وہ اپنے 10 بندوں کو 2 جنوری سے پہلے یا 2 جنوری تک طلب کر کے ان کی ایک ویڈیو ریلیز کر دیں گے کہ ہم اکٹھے ہیں، ان کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو جائے گا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ ہیں تو ان کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی نے ایک پلان تیار کیا ہے کہ وہ اپنے جو ایماندار یا جن کے اوپر ان کو اعتماد ہے ان ایم پی ایز کے ذمہ اور ان منسٹرز کے ذمہ کام لگائیں گے کہ آپ نے اس ریجن کے اتنے ایم پیز اکٹھے کرنے ہیں۔ جب وہ ایم پیز کو اکٹھا کر لیں گے تو ایک دن بسوں میں لے کر اپنی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کروا کر لے کر آ جائیں گے اسمبلی میں اور اعتماد کا ووٹ 2 جنوری سے پہلے لے لیں گے۔ تو خبر کے مطابق 2 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے۔ اس کے بعد بات آتی ہے قومی اسمبلی کی کہ اب قومی اسمبلی میں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ آپ آئیں اور اپنا استعفیٰ منظور کروا لیں، ہمارے سامنے آئیں، اب استعفیٰ دینے والے تو دینا چاہتے ہیں لیکن اب لینے والے استعفیٰ لے نہیں رہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں 2 چیزوں پر مسائل تھے کہ استعفیٰ منظور نہیں ہو رہا تھا قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا۔ کون سے مسائل تھے؟ پہلا تو یہ تھا کہ اسپیکر کہتا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں وہ خود سامنے آئے اور اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ دیں اور میں ہر ایک کسی علیحدہ مل کر ان کا استعفیٰ منظور کر لوں گا۔ اب جب پی ٹی آئی اس بات پر رضامند ہو چکی ہے تو جو پی ڈی ایم کے اسپیکر ہیں اب وہ گڑی خدا بخش چلے گئے ہیں اور وہاں سے اب وہ سیدھا آسٹریلیا چلے جائیں گے، تو استعفے والا معاملہ پھر لٹک جائے گا۔ اگر تو معاملات کو حل کرنا ہے تو حل کرنے کے لیے ڈپٹی اسپیکر موجود ہے اور معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آپ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رہیں اور جتنا ہو سکے اتنا ٹائم گین کریں۔ ٹائم گین کرتے کرتے ملک کی یہ صورتحال کر دی ہے کہ ملک اچھا بھلا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا تھا کہ اس کو دوبارہ سے بیکاری بنا دیا گیا ہے۔ پچھلے دسمبر میں میڈیا پر وہ اینکر یا وہ لوگ جو چیخ کر چلا کر کہتے تھے اگر تھوڑی سی بھی گیس کم لے لی یا تھوڑا سا بھی کسی چیز کا بحران پیدا ہوا تو اب وہ سب فوت ہو چکے ہیں۔ کیونکہ گیس کی شدید قلت ہے، لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور کوئی بھی میڈیا پر اس بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں۔ کیونکہ میڈیا کو اشتہارات مل رہے ہیں اور میڈیا خوش ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ہیں یا جو پی ایم ایل این کے ایم پی ہیں وہ پی ٹی آئی سے رابطہ کر رہے ہیں اور کاف لیگ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ انہیں اپنی پارٹی کا وہ ٹکٹ دیں اور وہ استعفیٰ دے دیں گے اور جو اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں جو ارکان ہیں صوبائی اسمبلی کے وہ بھی پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں کہ اگر آپ ان کو ٹکٹ دیں گے اگلی دفعہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا تو وہ پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دینے کو تیار ہیں سندھ اسمبلی میں۔ مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ مفتہ اسماعیل سابقہ وزیر خزانہ ہیں پی ایم ایل این کے اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے اسحاق ڈار کے اوپر کہ وہ روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں معیشت کا بحران بڑھتا جا رہا ہے اور ایکسپورٹ جو ہیں وہ کم سے کم ہو رہی ہیں۔ لنڈے کے کپڑوں کے اوپر بھی ایک ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ 300 کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو سفید پوش ہوتے تھے یا غریب و غربا جو یہ کپڑے پہنتے تھے اب ان کپڑوں کے اوپر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سیکیورٹی صورتحال کی کہ سیکیورٹی کی تو یہ صورتحال ہے کہ امریکہ، سعودی عرب اور آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو اسلام آباد کے ہوٹلوں میں رکنے سے منع کر دیا ہے اور مقامی جگہوں پر بھی جانے سے روکا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں اچھا خاصا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے عوام کو اور دنیا کو بتایا تھا کہ پاکستان ٹیررسٹ سے ٹورزم کی طرف جا رہا ہے اور اب یہ امپورٹڈ کیا پھر دوبارہ پاکستان کو اسی حالت میں لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں سے ٹورزم سے پھر ٹیررزم کی طرف جائے گا۔ اور جب حکومت کی کام کی باری آتی ہے تو حکومت کیا کہہ دیتی ہے؟ گھڑی میڈیا بھی گھڑی کر رہا ہے، حکومت یا الیکشن کی تاخیر کا شکار بنا دیتی ہے۔ اب اس ساری صورتحال کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ ارلی الیکشن کروا دیں اور ملک کو اس ساری معاشی بحران سے نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ نئی گورنمنٹ آئے گی اور نئی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مینڈیٹ لے کر آئے گی اور نیا مینڈیٹ ہوگا اور لوگ جو ہیں اس نئی حکومت کے اوپر اعتماد کریں گے اور پیسہ انویسٹ کریں گے اور پاکستان معاشی بحران سے نکل آئے گا۔